بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالمی اخبار کے صدائے اردو کے اور اپنے عزیز از جان بچھڑ جانے والے ساتھی سید سبط جعفر کے لیے فیس بک پر بنائے گئے خصوصی تعزیتی صفحے کے قارئین، سامعین اور ناظرین کو دل گرفتہ، غم زدہ صفدر حمدانی کا سلام پہنچے۔ اس لمحے جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں تو اب سے چند ہی ثانیے پیشتر مٹی نے، لحد نے، قبر نے ہمارے ایک بہت بڑے ساتھی، دانشور، شاعر، ادیب اور ان تمام خصوصیات سے بڑھ کر ایک استاد کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کراچی کی وادی حسین، عاشق حسین کا خاکی جسم پیوند خاک ہو چکا۔ سبط جعفر کے چاہنے والوں پر یہ 24-25 گھنٹے کیسے گزرے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں۔ ایک ایسا انسان جو اللہ، اس کے رسول، اس کی آل اور اس کے اصحاب سے لے کر اس کی مخلوق کے ہر فرد سے پیار کرنے والا تھا، جس کی کسی سے اپنی ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی، جو اللہ کے رسول کے دشمن کا دشمن ہو سکتا ہے، جو اللہ کے رسول کی آل کے دشمن کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق کا دشمن نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کا یہ نوحہ، آج کی یہ تعزیت، آج کا یہ مرثیہ اپنے نام کروں، آپ کے نام کروں، یا زمانے کے اس امام کے نام کروں جس کے بارے میں اب مجھ جیسا کامل ایمان تو نہیں، صاحب ایمان یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس منتقم خون حسین کو مزید کتنے خون کی گواہی کی ضرورت ہے۔ الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ سبط جعفر سے میرا اپنا ذاتی تعلق ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ داستان ہے، ایک الگ باب ہے۔ اس کا تذکرہ پھر کسی وقت صحیح، یہ مجھ پہ قرض ہے اور اپنی آخری سانس سے پہلے میں اسے ادا کروں گا، لیکن بس اتنا کہہ دوں کہ اس عہد بے بصر میں سبط جعفر بصارت کی گواہی تھا۔ اس مفاد پرست دنیا میں وہ ایک بے مفاد انسان تھا۔ اس نفرت کی دنیا میں وہ محبت کرنے والا شخص تھا۔ وہ احسان کر کے احسان نہ جتانے والوں میں تھا، اور بڑے یقین کے ساتھ اپنے مطالعے کے زور پر، اپنی ایمان کی کسوٹی پر، اپنے یقین کے سہارے پر یہ کہوں کہ سبط جعفر عالم باعمل تھا۔ عالم کسی طبقے کی پہچان نہیں ہے، عالم کسی وردی کی پہچان نہیں ہے، عالم کسی جماعت کی پہچان نہیں ہے۔ عالم دین عالم دنیا ہوتا ہے، اور عالم دنیا عالم دین ہوتا ہے، اور دین فقط نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ انسانیت سے دوستی دین کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ سبط جعفر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور سب سے بڑا کمال یہ کہ شاعر ہونے کے باوجود خود کو شاعر نہیں کہتا تھا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس عہد میں، خاص طور پر ان بونوں کے عہد میں،
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں شاعر نہیں تو بس یہ سند ہے کہ وہ شاعر ہے، اور وہ عام شاعروں جیسا شاعر نہیں تھا۔ اس کا ممدوح عام ممدوح نہیں تھا، اس کا ممدوح خدائے سخن انیس الدبیر کا ممدوح تھا۔ اس نے اپنی زندگی انہی کے نام کے لیے وقف کی تھی، اور مجھ جیسے طالب علم مرثیہ نگاروں کے لیے اپنی عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود وہ علم میں بہت بڑا تھا۔ سبط جعفر مجھ سے کچھ 7 برس چھوٹے تھے، اور اکثر نجی محفل میں اس کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے، اور میں ہمیشہ انہیں کہتا تھا کہ سبط جعفر آپ علم میں مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ پاکستان میں یہ انسان کشی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، نہ جانے میں اسے شیعہ کشی کیوں نہیں کہتا، میں اسے مسلک کشی کیوں نہیں کہتا، یہ انسان کشی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شاید میں اس کا کوئی جواب آپ کو نہ دے پاؤں، لیکن آپ میں سے ہر ایک شخص حالات کا تجزیہ کر کے اپنے عقل کی کسوٹی پر پرکھ کے بڑی آسانی سے یہ بتا سکتا ہے کہ حکومت بے بس ہے، سیکیورٹی کے ادارے لاوارث ہو چکے ہوئے ہیں، اس ملک میں وکیلوں، ڈاکٹروں، استادوں اور ایسے ہی سنہری پیشہ ور لوگوں کو گن گن کر چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے۔ اس قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے ایک ساتھی نے بہت اچھا فکرہ کہا، اور انہی کی نظر کروں کہ ہم اپنے ان بے گناہ شہداء کا مقدمہ فقط پروردگار کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی اور انسان کشی کا جواب دہشت گردی نہیں، انسان کشی نہیں۔ صبر کی آزمائش انہی خاندانوں سے، انہی گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ سرخیل شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی مولائے متقیان نفس رسول حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن کو اپنی آخری سانس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کی زندہ اور آخری مثال تازہ ترین میرے سامنے سید سبط جعفر ہے۔ سبط جعفر نے اپنی اس زمینی حیات، اس چند روزہ حیات کے خاتمے سے بس 3 دن پہلے کراچی میں ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، شہداء کے ایک ادارے کے لیے اپنا انٹرویو ریکارڈ کرواتے ہوئے، کہ میرا خانوادہ بھی بہت جلد آپ کے خانوادے میں آ ملے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ میسم زبان اور اسکمبر مزاج نے اپنی کہی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا۔ میں سبط جعفر کے اس خون کا الزام کس پہ دھروں، کس سے پوچھوں؟ میرا اپنا قلم قبیلہ بے حس ہے، ہمارے نام نہاد خود کو خود عالم دین کہنے والے خاموش ہیں۔ میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں کسی ایسے شخص کا کوئی تعزیتی پیغام نہیں پڑھا، اور میں شکر کرتا ہوں کہ سبط جعفر نے یہ زندگی، زمینی زندگی ختم کرنے پر بھی کسی کا کوئی احسان نہیں لیا۔ سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا، سب سے زیادہ نقصان میرے قبیلے کا ہوا، میرے مرثیے کا ہوا۔ وہ مرثیہ جس کا لوگوں نے مرثیہ لکھا اور کروڑوں کمائے، اس مرثیے کو آج کے دن تک اگر حیات بخشی تو سید سبط جعفر نے اور اس کی اس جماعت نے جسے اللہ زندگی دے، جسے اس نے تیار کیا۔ اس دین فروشی کے عہد میں، اس خون حسین فروشی کے عہد میں، اس ضمیر فروشی کے عہد میں، اس قلم فروشی کے عہد میں سبط جعفر نے سوزخانی اور مرثیہ خانی کو جلا بخشی، سوز خانوں، سوز نگاروں اور مرثیہ نگاروں کو حیات بخشی، کہ اس نے سوز خانی اور مرثیہ خانی کے ذریعے اس صنف کو صنف لازوال بنا کے رکھا۔ ورنہ تو مرثیہ نگار کی اب جو حیثیت رہ گئی ہے کہ اہل ادب نے مرثیے کو شیعوں کی صنف قرار دے کے
ادب کی تاریخ سے نکال باہر کیا، اور خود وہ جنہیں اس صنف کی پرورش کرنی چاہیے تھی، اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس کا سہارا دینا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے عزاخانے، اپنے ممبر اور اپنے عبادت گاہیں ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں جنہیں نہ مرثیے کی ابتدا معلوم، نہ مرثیے کا تفاخر معلوم۔ ایک اداکاری ہے جس نے اب ممبروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اہل علم روپوش ہیں، سننے والے بے ہوش ہیں۔ میرا یہ مرثیہ، میرا یہ نوحہ سبط جعفر تمہارے لیے ہے۔ سبط جعفر میرا بڑا خاموش دوست تھا، جیسے پہلے کہا کہ میں اپنی یادداشتیں پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ کتنا بڑا انسان تھا، لیکن جتنی کتنی ملاقاتیں سبط جعفر سے ہوئیں وہ ایسی ہزاروں ملاقاتوں سے زیادہ ہیں جو لوگ زندگی بھر دوسروں سے نبھاتے رہتے ہیں۔ میرا سلام ہو ایسے سچے دوست پر، میرا سلام ہو ایسے عاشق خدا اور عاشق رسول پر، میرا سلام ہو ایسے عاشق آل رسول پر، میرا سلام ہو ایسے عاشق اصحاب باوفا اصحاب رسول پر، میرا سلام ہو ایسے اچھے دوست پر، ایسے اچھے ساتھی پر، ایسے اچھے شاعر پر، ایسے اچھے ادیب پر، ایسے اچھے استاد پر، اور سب سے بڑھ کر ایسے اچھے انسان پر۔ اب جبکہ اچھے انسانوں کی ضرورت ہے، دنیا اچھے انسانوں سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب قرضے جہاں اتاریے لبیک یا حسین، سب مل کے اب پکاریے لبیک یا حسین، جہاں کو علی کے لال پہ کر دیجئے نثار، یوں زندگی سواریے لبیک یا حسین۔ اور صفدر یہ دن تو سینہ زنی میں گزر گیا، اب غم کی شب گزاریے لبیک یا حسین۔ میرے بہت عزیز دوست، تم چلے تو گئے، مگر تمہاری یاد مجھ سمیت لاکھوں کروڑوں انسانیت سے محبت کرنے والوں اور انسان کی بقا کی دعا کرنے والوں کے دلوں میں قائم و دائم رہے گی۔ جو چراغ تم جلا کے گئے ہو، ہم اس چراغ کو روشن رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہونٹوں پہ تیرے عشق محمد کی پیاس ہے، تو بزم سوز خانی کی برحق احساس ہے، بستہ بلک بلک کے ہے فریاد کر رہا، تیرے بغیر مرثیہ نوحہ اداس ہے۔ سبط جعفر، تم ساری دنیا میں اپنے متعدد دوسرے کلام کے ساتھ ساتھ اس کلام کے لیے کتنے مقبول ہوئے کہ یہ کلام تمہارا بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ محمد و آل محمد میں بھی مقبول ٹھہرا کہ جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے، جب امام آئیں گے۔ آج جی چاہتا ہے سبط جعفر یہ کہوں کہ جل چکے ہیں گھر کتنے، دے چکے ہیں سر کتنے، جل چکے ہیں گھر کتنے، دے چکے ہیں سر کتنے، بند ہوئے ہیں در کتنے، اور در بدر کتنے، کب حسین کا لینے انتقام آئیں گے، کب حسین کا لینے انتقام آئیں گے، اے خدا بتا تو ہی کب امام آئیں گے، اے خدا بتا تو ہی کب امام آئیں گے۔ سبط جعفر، تمہیں صفدر حمدانی کا، تمہارے سارے دوستوں کا، تمہارے عزیزوں کا، تمہارے ساتھیوں کا، تم سے محبت کرنے والوں کا، اور بلکہ آج یہ بھی کہوں کہ تم سے دشمنی رکھنے والوں کا بھی سلام پہنچے۔
پروردگار تمہیں اپنی جوار خاص میں اور معصومین اپنی جوار خاص میں جگہ دے۔ مجھے یقین ہے کیونکہ یہ تمہارے ایمان اور یقین کا حصہ تھا کہ قبر میں مولائے کائنات اپنے عاشق کو اور عاشق رسول کو خود آ کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مولا استقبال کریں تو ہم حجت آخر کے منتظروں کو، ہم غلامان محمد و آل محمد کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ کرے تمہاری قبر کی منزل اور قبر سے آخرت تک کی منزل آسان ہو۔ اللہ تمہارا وہاں بھی حامی و ناصر ہو کہ یہاں بھی وہی تمہارے سمیت ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ پروردگار عالم وطن عزیز پاکستان پر سے اس دہشت گردی کے، اس انسان کشی کے سائے کو ختم کرے، ہماری سزا کو معاف کرے، اور اس وطن عزیز میں پھر ایک بار عام آدمی، عام انسان سکھ کا سانس لے سکے۔ خدا حافظ و ناصر۔